اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نالج ٹاکس میں خوش آمدید۔ معزز ناظرین، میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں کہ جس انسان کو یہ پتہ نہیں کہ سنت اور حدیث کیا ہے، what is the definition of sunnah and what is the definition of hadith، وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے۔ اور علی ویر منافق پڑوا وہ آدمی ہے جو حضرت علی علیہ السلام پنج تن کے رکن کے نام پر گستاخی کر رہا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام وہ نام ہے جس کو خانہ کعبہ بھی سلام کرے، تو پھر ایسا آدمی، ایسا مسلمان، وہ تو انسان کہلانے کا بھی حقدار نہیں۔ آج میں اپنی اس ویڈیو میں پھر آپ کو علی ویر منافق کے خونی رشتوں کو سامنے لاؤں گی۔ آپ پہلے بھی انہیں جانتے ہیں، اور اب پھر دوبارہ سے دیکھیے کہ اس انسان نے ان پر کتنے ظلم و ستم ڈھائے۔ 4 لفظوں کی زندگی ہے: نماز، کفن، دعا، دفن۔ تو پھر کس بات کا غرور ہے؟ ذرا سوچیں، خوف خدا کریں۔ آج زمین کے اوپر اور کل زمین کے نیچے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے اور امت محمدیہ ہیں۔ ہمیں اس بات پر فخر ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ سنت اور حدیث، اگر کسی انسان کو اس کے بارے میں علم نہیں تو وہ انسان ہم میں سے نہیں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جس انسان کی جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا، اور جس انسان سے احساس نکل جائے تو پھر وہ انسان ہی نہیں رہتا۔ دراصل علی ویر منافق پڑوے کے دل سے احساس ختم ہو چکا ہے، اسپیشل اپنے خونی رشتوں کے لیے۔ آج اس کا ہر رشتہ آپ کو خود اپنی زبانی بتائے گا کہ یہ علی ویر منافق، جس کو وہ پڑوا کہتے ہیں، یہ کتنا ذلیل، بے غیرت، خبیث اور گھٹیا انسان ہے۔ گھٹیا سوچ کا مالک، دنیا کے لیے انداتا، اور اپنے خونی رشتوں کے لیے یزید، بلکہ یزید سے بھی بدتر، کیونکہ یہ احساس سے کمتری کی بیماری میں مبتلا ہے جس کا علاج میڈیکل میں نہیں۔ ایسے لوگ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ارد گرد کے لوگ اس کی تعریف پہ تعریف کریں اور اس کی واہ واہ کرتے رہیں۔ آج آپ یہ ویڈیو سن کر اندازہ لگائیں گے اور سوچیں گے کہ اس نے اپنے خونی رشتوں، اپنے محسنوں کو کیسے کیسے طریقے سے ڈسا، یوٹیوب پر ان کی تذلیل کی، اور جن جن لوگوں نے اس کے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو برا بھلا کہا، ان لوگوں کے گھروں میں یہ جا کر ان کا گوں کھاتے ہیں، اور ان کا گوں کھا کر ان کا پیٹ تو بھر جاتا ہے، پر آنکھ کی پیاس کون بجھائے؟ اس لیے وہ بار بار ان لوگوں کے در در اور گھر گھر جا کر ان کے گوں کھاتے ہیں، اور یہی ان کا مقدر ہے، کیونکہ علی ویر منافق اور اس کی بیوی منافقہ ماچن، ان دونوں میاں بیوی کو خونی رشتوں کی بد دعا ہے۔ اس کی ماں اور بہن کا صبر اور ان کی بد دعا، اور ماں کی بد دعا اللہ تعالیٰ کا عرش ہلا دیتی ہے۔ معزز ناظرین، ویڈیو شروع سے آخر تک دیکھیں تاکہ ساری باتیں آپ ثبوت کے ساتھ سمجھ سکیں۔ جو کچھ بھی آج آپ سنیں گے، یہ میں اور آپ نہیں کہہ رہے، بلکہ اس کے اپنے خونی رشتے ہیں۔ نالج ٹاکس کا پیش کردہ ثبوت پہ ثبوت above than 100% سچا ہے اور سچا ہے۔ تو آئیے سنیے
کہ علی ویر منافق پڑوے کے والد محترم اور بائیوں کی زبانی کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ خود دیکھ لیجئے اور آپ خود سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جس طرح کہ سب بھن بھائیوں کو پتہ ہے کہ سارے گھر دے وچ مسئلہ بنیا ہوا ہے اور علی بھائی دے نال، اور کیوں یہ گل ہن کھل گئی ہے، یہ چھپان والی تے گل نہیں رہی، اور انہوں نے پوری دنیا تے ویڈیو جڑی ہے یہ پہنچا دیتا ہے۔ ہن اسی بیٹھے ہیں، ابو ہی بیٹھے ہیں، سب تو پہلے ابو ہی گل سنا دے کہ یہ بندہ علی بھائی جڑا ساڈا ہے کس طرح ساؤتھ افریقہ گیا، کس طرح اتوں واپس آیا، اور کس آ کے پھر انہیں جو کام کیتے اس کے بارے بھی ہر گل کی ڈیٹیل ابو ہوری یہ گل ایمان قرآن تے کرن گے، بالکل جڑی حقی سچی گل ہے وہ کرن گے، اور اس تو بعد میں نے اب تمہیں گل سنانا اپنے بھن بھائیوں، اور پھر اس تو بعد تسی آپ سمجھ جاؤ گے کہ اس بندے دا کی مشن ہے اور کی یہ نظریہ ہے، سچ کی ہے تو جھوٹ کی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے 4 بیٹے تھے، یہ اسلم ویر اور منور ویر اور دلاور حسین اور علی ویر، یہ 4 بیٹے میرے جڑے نے، انہاں تو سب تو چھوٹا بیٹا میرا یہ علی ویر ہے۔ یہ علی ویر جڑا یہ باہر یہ نکل گیا، سانوں نہیں پتہ، 6 سال یہ غائب رہا، پھر جناب والا ہے اتنے ساؤتھ افریقہ چ پتہ نہیں کہ جرم اس کیتا، اتوں رپورٹ ہو کے آیا، نہیں اتنے پھنس گیا، جیل دے وچ رہا، جی ہاں اتنے جیل چ رہا۔ اس وقت دلاور 6-7 مہینے ہو گئے سن، سپین گیا سی، انہوں پتہ لگا ہے اپنے ایمان کو حاضر کر کے آخ دے وے دلاور بھی اتوں نہیں چھڑایا، اس پہلے ٹورے لفظ دریائے کو چھڑایا، چھڑا کے جیسے لاہور آیا تو نہ پھر یہ جیلے دیتا، ایف آئی آر نے پڑھ جی لیا، ہاں ایف آئی آر والے نے پھڑ لیا، پھڑ کے انہیں پھر جیل چ تنیا، پھر جناب والی اس مینوں فون کیتا، اس آخیا ابا جن بھی پیسے لگن نا یہ اتنے کٹا، میرے کو اس وقت لاہور کا کرایہ بھی کوئی نہیں تھی کسی کو بندے کو، میں پھر پیسے ادھارے پھڑ کے لاکھ روپیہ تے پھر گیا بڑیا پروچ آیا بندیاں نے جا کے انہوں نے ترلا ماریا، اتوں یہ جان چھڑائی دے، اس ویلے یہ روح ایسی تو بدن کوئی نہیں سی، یہ حالت سی جی جت جت کرنا پھرتا ہے۔ وہ جناب گھر لے آتا جس ویلے گھر آ کے یہ پھر کوئی مہینے بعد یہ ہوش آئی، پھر گیا یہ میرے کو اتنے جا کے جنٹی شروع کر دیتی، یہ آخیا جی میں بندے باہر کالنا تو اج توڑنا، تو وہ بندے باہر کے لالچ پاتے پھر وہ یا پھس گئے، مینو یہ جناب اتنے دامن دے کے 6 لاکھ روپیے کے بچ، تو یہ 6 لاکھ روپیہ ایک بندے کو لے کے آپ نکل گیا۔ یہ سی 3 مہینوں کا وعدہ کیتا سی، جیسے 3 مہینے گزر گئے، نہ وہ پیسے تے نہ وہ گل تے نہ وہ بندہ، یہ جناب والی باہر نکل گیا، باہر نکل کے کھجل خراب ہو کے آ گیا، مینو انہیں تنگ کیتا، انہیں آخیا کہ یا پیسے والی گل کرو، ساڈا بندہ بھی کوئی نہیں گیا کہ پیسے بھی کوئی نہیں، انہیں جیسے مینو مجبور کیتا، مینو پتہ لگا آئے نہ مینو فون کیتا اسلم نے کہ آئے ہے گھر، میں جس وقت آیا تھے یہ میں گل کی، میں آخیا بھی میرے نال تو کی کیتا پتر ہو کے، آخیا تیرے نال تو میں علی اور کچھ کرنا سی تو تھوڑا کچھ کیتا، میں آخیا ٹھیک ہے۔ پھر وڈے بیٹے کا پتا ہوئے، یہ میں آخیا بھی میری جان چھڑا، میری جان بڑی تنگ ہے، کہ یہ سو وہ پھر یہ آخت یہ مشورے نال مطلب زمین یہ 2 کلے بیچی، 2 کلے بجلی بیچ کے تو میں جی آؤ اتوں جان چھٹی، میں انہوں نے پیسے دیتے، وہ پیسے جیسے انہوں نے دے چھڑے تو وہ گلا کیتا تو میری بھی جان چھٹ گئی۔ اس تو بعد جناب والی پھر اتنے مطلب وہ زمین جڑی تھی جہاں دلاور نے شہری وہ یہ پھر بڑ کھان لگ پیا، انہیں جناب والی وہ زمین 12 سال بائی کھاڈی ہے، باغ وہ ہاتھ کا لگا ہوا سی، ہاں جی مسمی دا باغ، جہاں مسمی کا باغ آ، تیار ہر باغ سال یہ بیچتا رہا، ہر سال 2-2.5 لاکھ دا وکدا، جہاں ہر سال 2-2.5 لاکھ کا وکدا سی، وہ ویچ کے کھانا رہا، کھادیا پھر جیسے وہ اللہ کیتا تو دلاور نو اللہ تعالیٰ نے اس اتنے محنت کی، وہ کامیاب ہو گیا، 12 سال بعد وہ آیا ہے، تو اس آ کے میرے نال مطالبہ شروع کر دیتا بھی انہوں آخو اے زمین 2 کلے میرے نال لوا میں، وہ سچے میں پچھوں کو گل چھڈ گیا، وہ پھر پیسے دلاور کو اس لیے دیتے پہ مینوں بھی باہر لے چل،
ਉਹ ਪੈਸੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਤਲਬ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਏਜੰਟ ਖਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਗਿਆ ਬਾਹਰ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ 14 ਲੱਖ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਲੱਖ ਤੇ ਦਲਾਵਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਲਾਵਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। 8 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ 60 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁਣ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 2 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਖੀਏ ਵੀ 2 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ। ਇਹਦਾ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਆ ਤੇਰੇ ਦਿੰਦਾ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ 80 ਲੱਖ ਇੱਕ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਬਾਗ, ਉਹਦੇ ਤਿਆਰ ਤਿਆਰ ਬਾਗ, ਤੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ 8 ਸਾਲ ਉਹ ਬਾਗ ਮੁਸੰਮੀ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਬਾਗ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 2 ਕਿੱਲੇ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੂੰ 8-10 ਸਾਲ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵੀ 8-10 ਸਾਲ ਤੂੰ ਖਾਂਦਾ ਅਗਰ ਰਿਹਾ। ਹਿਸਾਬ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦਾ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਾ, ਜਾ। 25 ਲੱਖ ਦਾ ਫਿਰ ਵੀ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਬਾਗ ਉਹਦਾ ਦੇਖ ਖਾਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੱਟੀਏ ਭਰਨਾ ਵਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਸ ਨੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਅਜਾਨ ਬੁੱਝ ਕੇ ਛੇੜ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰ ਇਹ ਅੱਜ ਨੇ ਰਾਤੀ ਆਖੋ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਕਰਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗ ਕੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਟੋਰਾ ਆਇਆ ਮਨੋਵਰ ਵੀਰ ਕੇ ਘਰ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਬਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨੇ ਸਾਰਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ। ਬਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ, ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਹਾਂਜੀ। ਅਸਲਮ ਦੀ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣੀ। ਭਾਈ ਅਸਲਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਾਕ ਸਾਫ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਪਾਈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਅਸਲਮ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਉਹ ਅਗਲੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸਲਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਅਸਲਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਇਹ ਜਨਾਨੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਦੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਾਂ ਫਰੇਬੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਰੇਬ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਾਂ ਬੱਕਰੀ ਉਧਰੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸਲ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਕਿ ਬਸ ਮੈਂ ਤੇ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੈਂਡ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਹਰ ਗੱਲ ਪਾਣੇ ਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਛੱਡੀ। ਹੁਣ ਸੂਰਤ ਆ ਜੇ ਵੇਖ ਇਸ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਨਾਬ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਛੜੀ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਜੇ ਥਾਣੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਮਾਰ ਕੱਲ ਆਇਆ ਸੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਚਾੜੀਆਂ ਨੇ, 2-3 ਵੀਡੀਓ ਚਾੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਕਸੂਰਵਾਰ ਸੀ ਉਹ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅਸਲਮ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਚਾੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਅਲੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਦਿਲਾਵਰ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜਿਆ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਛੇੜਿਆ, ਗੁੱਸਾ ਦਿਲਾਇਆ। ਹਾਂ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹਨੇ ਗੁੱਸਾ ਦਿਲਾਇਆ ਉਹ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਲਾ ਇਹਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਬਾਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਘਰ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਪਾਇਆ ਸੀ ਕੈਮਰਾ ਹੋਏ ਸਭਾ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਆਬਾਸ ਨੇ ਕੈਮਰਾ ਚਲਾ ਲਿਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੈਮਰਾ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਦਿਲਾਵਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਬਣਾ। ਨਾ ਬਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਬਣਾ। ਨਾ ਬਣਾ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੱਟੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੁੜਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਧਰ ਭੱਜ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਮਗਰ ਗਏ ਆ। ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਸਭ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ। ਜੀ ਸਮਝਦਾਰ ਜੀ ਲੋਕ। ਇੱਕ 20 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੇਬਰ ਲੱਗੀ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਪਰਾਏ 20 ਬੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ 20 ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜੀ ਭਾਬੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਥਾ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਬੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਹ ਛੋਟਾ ਮੈਂ ਆਪ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫੜਿਆ ਛੋਟਾ ਕੇ, ਭਾਬੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ, ਛੋਟਾ ਨਾਲ ਭਰਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਨਾਲ ਮੁਸਕਰਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪਲਾਨ ਸੀ ਨਾ? ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਮੁਸਕਰਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਨਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲੀ ਵੀਰ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ, ਓਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਜੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਮਾਰ ਕੇ ਛਡਾ ਦੇ ਸਕਣਾ। ਹਾਂ, ਛਡਾ ਕੇ ਸਕਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਪਈ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਰ ਜਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਸੀ। ਪਲਾਨ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ ਬਗੈਰ ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਿਲਾਵਰ ਨੂੰ ਛੇੜੋ, ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਲਾਓ, ਜੀ ਹਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਹੋ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਝੂਠ ਹੋਵੇ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਲੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈ ਕਹਿਣ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਤੇ ਹੱਥ ਹੱਥ ਰੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਆਖੇ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠੀ ਹੈ ਗੱਲ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨਹੀਂ, ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਵੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਹਾਂ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਛਡਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਛਡਾਇਆ ਅਸੀਂ ਜੁਰਮਦਾਰ ਹਾਂ। ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਵੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਐਫਆਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਦਿਲਾਵਰ ਭਾਈ ਨੇ ਪੈਸੇ ਸਪੇਨ ਚੋਂ ਘੱਲੇ ਨੇ, ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛਡਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਵੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਜ਼ਾਮਨ ਦੇ ਕੇ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉਸ 6 ਲੱਖ ਚੋਂ ਦਿਲਾਵਰ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਕੱਲਿਆ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਵੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਮੈਂ 8 ਸਾਲ ਦਿਲਾਵਰ ਦੀ 2 ਏਕੜ ਲੱਗੀ ਰਕਬਾ ਨਹੀਂ- ਮਸੰਮੀ ਦਾ ਬਾਗ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਮਸੰਮੀ ਦਾ ਬਾਗ ਮੈਂ ਅੱਜ 2.5-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ 8 ਸਾਲ ਉਹਦਾ 2.5-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਾਗ ਵੇਚ ਕੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਮਦਨ ਬਣਦੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਵੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਲਾਭ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਆਖਰੀ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਸਟਾਰ ਇਹ ਹੈ ਐ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ 72 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਇਆ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਬੂ ਹੋਰੀ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦਖਲ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਕਰਨਾ ਰਕਬਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ। ਇਹਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਅਬੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਾ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਬੂ ਵਾਰੀ ਹੋਣ ਇਹ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਭ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਅਸਲਮ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਖੋਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਚ ਕੇ ਤੇ ਖੋਲ ਕੇ ਸੱਚੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਵਾਂਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਆਪ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਦਿਲਾਵਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ। ਹੂੰ, ਦਿਲਾਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਲੀ ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਂ ਭੈਣ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਂ ਪਾਣ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੀ 2 ਕਿੱਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ ਮੈਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਸ਼, ਹਾਂ ਵੇਖ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਹਾਂ। ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਖਿਦਮਤ। ਆਸਤੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਆ 1 ਮਹੀਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਧੱਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਦੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਕੱਢ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਘਰ ਵੇਖ ਗਿਆ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦਿਲਾਵਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਧਰ ਮਿਸਤਰੀ ਲਗਾ, ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜਿਆ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਸੀ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਬਣਾਏ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ ਜੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਦੇ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਹਾਂ ਮਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਨਾ ਦੂਰ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਆ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਵੀ ਨਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਆਏ ਜ਼ਾਲਮਾ ਅੱਜ ਇਹ ਚੈਨਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਕੱਟ ਦੇਣੇ ਨੇ ਜੀ। ਚੈਨਲ ਕੱਟ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੈਣ ਸਮਾਂਗਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਕ ਆਖਿਆ ਬਣਦਾ ਲੈ, ਉਹਦਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਲੈ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, ਤੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ 2 ਅਸੀਂ ਕਿੱਲੇ ਕਿੱਥੋਂ- ਜ਼ਮੀਨ ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਿਆਂਦੀ? ਲੈ ਵਿਛਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੀ? ਹਾਂ ਬਾਲਕ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਦੇਖੋ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਹੱਕ। ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਲੈ ਜ਼ਮੀਨ 2 ਕਿੱਲੇ ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਣੀ ਲੈ ਆਪਣੀ ਲਵੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਜੀਵਨ ਕੋਲ ਚਾਰ ਕਢਾ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਛੱਡੀਆਂ ਜੋ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਚੈਨਲ ਚਲਾਇਆ, ਹਾਂਜੀ ਚੈਨਲ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਾਜੀ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਔਰ ਜਿਸ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਮੀਰ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਾਂ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਪਾੜਿਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ- ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ
کہ اس جناب والی ساری سٹوری میرے کو سنوا کے کہ اس ایسی رحمزادہ مینوں اس گل کا علم کوئی نہیں یہ سارا انٹرویو لیا کے کسی نے نٹ پہ چڑھ دیتا کہ یہ وہ کام چل گیا پھر جناب کدی نا وہ میرے اگے کالے آ کے دھار تے کدی روٹی دھار دے آیا باندھی گیا کدی پٹھر بہ جا کدی کپڑے لے آ کے تے پا کہیں دیکھن کارے تے ہن بھی پتہ لگا کہ یہ سارے صرف اپنی سارے لالچ واسطے ہاں لالچ واسطے کرتے تے ہنے ہن جڑا انہاں کام کیتا ہے ویڈیو بنائی ہے جی ٹھیک ہے چلو ساڈے کول ایک ٹھیک ہے مان لیا جی ساڈے کول غلطی ہے جی پہلے انہیں تیش نہ دواندا جب انہوں نے نہ گل کرتا ٹھیک ہے تم جدو نہیں تو بولتا وہ ہاں جی نہیں وہ تو ماننا پیا کہ میری ویڈیو نہ بناؤ کل ویڈیو بنا ہاں نہیں وہ یہ انہاں دا پلان سی نا انہوں نے دیکھو جی ایک بھرا سامنے کول کھلوتا ہے بہن 20 بندیاں دے وچ کول دیے پئی وہ دیے پئی انہوں صرف اپنی ویڈیو دی پئی ہے بس ہاں وہ ویڈیو نہیں پئی وہ اپنی ویڈیو بناتا ہے وہ اپنی ویڈیو بنا رہا اے وہی ہے کہ نال سب کچھ نا اور پھر وہ ویڈیو ہے نا پورے پوری فیملی دے چینل تلاش پوری چینل تے لا دیتی ہے تے وہ صرف وہی اینو پیچھے ہن اسی جڑیاں گلاں اسی کیتیاں نے ساؤتھ افریقہ وچ پھسیا پائی دلاور نے چھڑایا ایتھے ایف آئی والے نے پھڑیا پائی دلاور نے چھڑایا باپ دے کولوں 6 لاکھ روپیہ تو ہے او دے جو 2 لاکھ او دے نال 2 لاکھ روپیہ دلاور نے کلیا دلاور کلیا سی کہ میں آپ دیکھا ہے اس تو بعد 8 سال یا مینوں جان 8 سال ہو گئے کہ 10 ہو گئے 8-10 سال ہو گئے 8-10 سال ہو گئے نے 2 کلے مسمی دا باغ لگا جی دلاور نے اپنے ہتھاں نال لایا ماریا وہ باہر چلے گیا وہ نہیں بیچ کے 1 روپیہ کی نا ماں نوں جی 1 روپیہ ماں پہن وہ بھی نہیں نا نا وہ تے میں جو ایک دن فون پہ آکھیا یہ بالکل سن گل ہے میں نے آخیا کہ ماں بہن نوں تو خرچہ تو نہیں دیا کر تے اس پتہ نہیں کی جواب دیتا توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ ایسا کہ میرا فلان کو لے لے ہاں یہ کچھ میں لا رہی تھی یہ جواب مل جواب ہے جی یہ انسان نے بغیرت نے مینوں یہ جواب دے جواب ہے جی ایڈا لانتی بندہ کہ میں جانتا دلاور دے ہتھاں دا باغ لگا جی منٹ دلاور دے میں آخیا دوجے جو خرچہ ماں بہن کو دیندے نے تم ہی انہاں کو خرچہ دیا یہ تم نے جواب دیتا نہیں دلاور دے ہتھاں دا باغ لگا ہاں جی ہاں بالکل بوئے دے اگے مسمی دا باغ انہیں ایک پودا نہیں لایا ہاں نا جی نے ٹھیک بوٹا بھی نہیں لایا دلاور دے ہتھاں دا باغ لگا بیچ کے کھاندے رہنے آپ کھاندے رہنے اپنے سہریاں تک دیندے رہنے اس باغ دے وچوں ماں بہن نوں ایک دانے دی دانے دی فرصت نہیں ایک دانا بھی توڑ کے کھا لین یہ بالکل گل ہے وہ تے اس نے میں اپنے ادھر رکھے سن نیاں واسطے بچیاں واسطے نا ادھر کوئی شکری سن وہ میں جنی باری لے کے آیا میں انہوں نے دیندا پھر فروٹر جدوں فروٹر دا موسم آیا چلیا وہ میں 1-2 باری انہوں نے ادھا ٹکٹ دتا میں کہ تسی امی انہوں نے کئی باری میرے نال آنا بھی دیکھ لیا انہوں نہیں تفریق ہوندی بوئے تے میں نہ چلو دفعہ مارو تسی بالٹی ہی کھانے جننے مرضی تسی کھائی تے او اے گلاں نے تے جڑیاں گلاں اسی کیتیاں نے اے حلفن جا بالکل جی اگر جھوٹ ہوگا تو اسی جرمدار دلاور بھائی اگر کبھی وہ قرآن تے ہاتھ رکھ کے گل کرے گا ابو کرن گے یہ بھی قرآن تے ہاتھ رکھ کے گل کرے گا بھائی یہ گل ہاں جی جھوٹھی ہے پھر جھوٹ سچ کا پتہ لگ پھر جھوٹ سچ کا پتہ لگ گیا جھوٹ سچ کا پتہ لگ گیا اور جڑی اودن گل ہوئی ہے نا یہ سچ سیدھا دستا پلان جا اینا تو پلان نہیں سارے چلنا تے چاڑ دیتی پر وہ پیچھے بڑے وہ جڑے نے نا نصر اللہ صاحب انہوں نے اگے باپ نے گھروں کڈیا سی کہ میں بھی انہوں کڈانا ہاں انہوں نے باپ نے گھروں کڈیا سی ہاتھ گھروں کڈیا ہاں تے او اوتھے چوک تے بیٹھا ہے تے میں بھی ਇਹਦੇ ਨਾਲ وہی پار کرنی ہے ਜਿਹੜੀ نصر اللہ نال ہوئی وہ ہے گل تے ہے بات ہے حقیقت ہے جی ہے سب بہن کئی ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਰੇ ਰਵੇ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਝਾਲੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਜ਼ਾਮਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਰ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਰ ਗਏ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟਾ ਕਲਾਮੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਆਗਨਾਮਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਬਸ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਬੁੱਢੇ ਜੇ ਦਿਆ ਸਸਰਾਲ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਐਂਡ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼ معزز ناظرین
اسی سے ریلیٹڈ آج میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گی کہ دولت ایک مایا ہے، ایک سانپ ہے، اور اگر اس کا صحیح استعمال نہ کیا جائے تو یہ سانپ آپ کو ڈس لیتا ہے۔ قارون کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ بہت خوبصورت، اونچا لمبا، خوبرو نوجوان تھا۔ اس کے حسن و جمال کی وجہ سے لوگ اسے منور کہتے تھے۔ وہ بہت ملنسار اور با اخلاق انسان تھا، اور بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم تھا، اس لیے لوگ اس کا بہت ادب و احترام کرتے تھے۔ لیکن بے شمار دولت آنے کی وجہ سے اس میں غرور اور تکبر پیدا ہو گیا۔ معزز ناظرین، جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو اس نے عہد کیا کہ اپنے مال و دولت میں سے وہ 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا۔ لیکن جب اس نے حساب لگایا تو یہ بہت بڑی رقم نکلی، تو وہ زکوٰۃ کا منکر ہو گیا اور بنی اسرائیل علیہ السلام قوم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کرنے لگا کہ وہ زکوٰۃ کے بہانے آپ کا مال لینا چاہتے ہیں۔ اور پھر قارون نے ایک گندی اور گنونی چال چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال دے کر اس چیز پر آمادہ کیا کہ وہ آپ پر بدکاری کا الزام لگائے۔ اس وقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واز فرما رہے ہوں کہ فلاں عورت ہے، آپ نے بدکاری کی ہے، جب یہ واقعہ پیش آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ جب وہ عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت، تجھے اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا، دریا کے 2 حصے کر دیے تاکہ سلامتی اور عافیت کے ساتھ دریا کے پار جا کر وہ فرعون کی قوم سے نجات حاصل کر سکیں، جو سچ بات ہے وہ بیان کر دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے وہ عورت سہم گئی اور کانپنے لگی۔ اس نے سب لوگوں کے سامنے صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ عز و جل کے نبی، مجھ کو قارون نے کثیر رقم دے کر آپ پر بہتان کے لیے آمادہ کیا ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ ہو کر سجدہ ریز ہو گئے۔ وہ بحالت سجدہ آپ نے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ، قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما دے۔ پھر آپ نے لوگوں سے فرمایا، جو قارون کا ساتھی ہو وہ اس کی طرف جا کر ٹھہر جائے، اور جو میرا ساتھی ہے وہ ادھر آ جائے۔ چنانچہ 2 آدمیوں کے سوا باقی تمام بنی اسرائیل قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آ گئی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، اس کو پکڑ لے، تو قارون یکدم گھٹنوں تک زمین میں دنس گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ زمین سے فرمایا تو قارون کمر تک زمین میں دنس گیا۔ یہ سب دیکھ کر قارون رونے لگا اور بلکنے لگا اور اپنی رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، لیکن آپ نے اس کی ایک نہ سنی، جہاں تک کہ قارون زمین میں دنس گیا۔ اور جو 2 آدمی قارون کے ساتھی تھے وہ کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے زمین میں دنسا دیا ہے کہ قارون کا محل اور اس کے خزانوں پر خود قبضہ کر لیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ قارون کا محل اور خزانے بھی زمین میں دفن کر دیے جائیں۔ چنانچہ قارون کا محل جو سونے کا تھا وہ اور سارا خزانہ سبھی زمین میں دنسا دیا گیا۔ اس کے لیے قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے قارون کو اتنے خزانے دیے کہ ان خزانوں کی کنجیاں ایک مضبوط اور طاقتور جماعت بمشکل اٹھا سکتی تھی۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ دے کر آزماتا ہے اور بعض اوقات لے کر آزماتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ میرا خلوص اور نیک تمنائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔
مزید نالج ٹاکس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے، اور کومنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ شکریہ۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔